الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفتح کی 12 سے لے کے 15 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے یہ پیغمبر اور ایمان لانے والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی، اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ ظن فاسد تمہارے دلوں کو، اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ اور جو نہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہیں گے پہلے سفر جہاز سے پیچھے چھوڑے جانے والے، جب تم روانہ ہوگے اموال غنیمت کی طرف تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو، ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو بدل دیں، فرمائیے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یوں ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان کا یہ غلط خیال ہے، اور حقیقت وہ احکام الہی کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں منافقین کی جہاد میں شامل نہ ہونے کی اصل وجہ جو بیان کی گئی ہے، اور بہانے بازی کو وہ اپنی دور بینی اور عاقبت اندیشی قرار دے رہے تھے، اور پھر اس پر بڑے نازاں تھے کہ انہوں نے ہوا کا رخ پہچان لیا ہے اور اپنے آپ کو ان خطرات سے بچا لیا ہے جن میں مسلمان پھنسنے والے تھے۔ یہ سوچ انہیں بڑی حسین اور صحیح معلوم ہوتی تھی، اور اس پر وہ دل ہی دل میں بڑے خوش اور فرحان آزاں تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے خیر سگالی کا ذرا بھی جذبہ ہوتا تو تمہیں مسلمانوں کی اس متوقع تباہی پر کم از کم رنج اور افسوس تو ہوتا کہ بیچارے یوں ہی اپنی جوانیاں گنوانے جا رہے ہیں۔ لیکن تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم یہ خیال کر کے پھولے نہیں سماتے،
تمہارے نزدیک اسلام اور اہل اسلام کی بربادی کا تصور ہی بڑا دلکش اور از حد پسندیدہ تھا۔ منافق جو تھے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے وہ نہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اس کی سر بلندی کے لیے سر بکف میدان میں جانے کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، بلکہ تم وہ بدبخت ہو جنہوں نے نور حق کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں۔ لفظ ہے اس 12 نمبر آیت میں قومم بورا، تو بور جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وضاحت اس کی۔ وہ فرماتے ہیں البور الرجل الفاسد الہالک الذی لا خیر فیہ، یعنی بور اس شخص کو کہتے ہیں جو فاسد اور تباہ حال ہو، جس میں نیکی اور بھلائی کا شائبہ تک نہ ہو۔ چنانچہ عبداللہ ابن الزبعری جب مشرف با اسلام ہوا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول الملیک انا لسانی راتکن ما فتقت اذ انا بور، یہ شعر بولا۔ کیا مطلب؟ یا رسول الملیک، یعنی اے مالک الملک کے رسول، انا لسانی، جب میں گمراہ اور تباہ حال تھا، راتکن ما فتقت اذ انا بور، اس وقت میری زبان نے جو چاک کیے ان میں ان کو سینہ اور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ بور کا مؤنث کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے، کہتے ہیں امرأۃ بور، یعنی تباہ حال عورت۔ وہ جو شعر ہے اس میں یا رسول الملیک انا لسانی راتکن ما فتقت اذ انا بور، دیکھیں نا وہاں عام مرد نے لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اذ انا بور، جب میں تباہ حال تھا۔ یہاں مونس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ وہی استعمال ہوتا ہے، تباہ حال عورت، امرأۃ بور۔ جمع کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قوم بور ای ہلکا، یعنی اجڑی ہوئی قوم۔ اس کے بعد علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ بور جمع ہے، اس کا واحد بائر ہے، بائرن مثل حائل و حول، لیکن اخفش نے اس کی تردید کی ہے۔ الصحہ جلد 2 صفحہ 597۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو آیت ہے 15 نمبر غالباً، یہ 15 نمبر ہے، تو اس میں جوہنیہ قبیلہ، مزینہ اور دیگر قبائل جنہوں نے سفر حدیبیہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، اس میں اصل وجہ بتا دی گزشتہ جو آیات گزری ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور ہونے والے واقعہ سے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع فرما رہا ہے کہ حبیب، ان قریب جب تم ایک دوسرے سفر جہاد پر روانہ ہونے لگو گے جہاں کامیابی کے امکانات بالکل روشن ہیں، خطرات کم اور مال غنیمت کے حصول کی توقع بہت زیادہ ہے، یہ موقع پرست لوگ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے ایمانی جوش اور جذبہ جہاد کا اظہار زور شور سے کریں گے اور اس جہاد میں شمولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ان کا مقصد تلافی مفاد نہیں ہوگا، بلکہ محض اموال غنیمت کے حصول کے لیے اپنے جذبات جان نثاری کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ انہیں 2 ٹوک بتا دیجئے گا، اس سفر جہاد میں تمہیں شرکت کی اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اس جہاد میں صرف وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو بیعت رضوان یعنی صلح حدیبیہ سے مشرف ہوئے ہیں۔ میری مجال نہیں کہ میں اپنے رب کے فیصلے کو بدل ڈالوں۔ روح المعانی۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور معافی مانگیں اور خوشی سے اسے مان لیں، ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق پھر نمودار ہو کر رہے گا اور سوء ظن سے کام لیتے ہوئے کہیں گے ہمیں خدا نے منع نہیں کیا، بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہم سے حسد کرتے ہیں،
ہم سے جلتے ہیں، انہیں یہ گوارا نہیں کہ مال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے، سارا مال خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ منافق جو ہے فرمایا بڑے احمق ہیں، جس طرح خود لالچی اور حریص ہیں، خیال کرتے ہیں کہ مسلمان بھی دولت کے پرستار ہیں اور ان کا ہادی مرشد بھی استغفر اللہ معاذ باللہ دولت سمیٹنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کتنے نادان اور سمجھ ہیں یہ منافق لوگ، جن کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دامن آفتاب سے تابندہ تر ہے، اس کے بارے میں، ان غلاموں کے بارے میں بدگمانی کا یہ منافق شکار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔